रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। आज का हमारा मौजू
اسے موضوع نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک سبق سمجھیں کہ جو آج ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اور ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہ ہوا تو یاد رکھیں ہم مسلمان یا ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ انتہائی سادہ الفاظ کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکیں اور اپنے دل کے اندر اس کو بٹھائیں، دماغ میں بٹھائیں، اور اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ زندگی کے اندر کبھی آپ سے کوئی سوال کر لے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ ہمارے ہاں مختصر تو یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں، کتابوں، ان پر ایمان کا پڑھا تو دیا جاتا ہے، لیکن جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ پر کیسے ایمان لائیں تو پھر آگے سے خاموشی ہوتی ہے، بس اللہ پہ ایمان لائیں۔ بھائی کیسے لائیں؟ تو ان چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے تھوڑی سی کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آ کے بیٹھے اور آ کر کہنے لگے فاخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں، ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، قیامت کے روز، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، میں اس کی تھوڑی سی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مزید توجہ سے اس موضوع کو سنیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب مخلوقات کا حساب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا کہ اللہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، بغیر اجازت نہیں، اللہ مجھے اجازت دے گا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب میں پیش ہوں گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کروں گا۔ تسبیح کے دوران اللہ کی طرف سے مجھ پہ الہام ہوگا کہ سجدہ کرو، میں سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کیا مقام ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے اللہ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں، اور لذت لینے والے تو یہاں بھی سجدوں میں بڑی لذت لیتے ہیں،
بڑا سکون اور مزہ آتا ہے جن کو اس سجدے کی قدر ہے، وہ در در پہ سجدے نہیں کرتے، اللہ کے در پہ سجدہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میرے دماغ میں، میرے فہم میں اللہ تعالیٰ احادیث، اپنا ذکر، اذکار اور تسبیح وہ الفاظ ڈالے گا جو میں نے کبھی نہیں بیان کی ہوگی اللہ کی تسبیح۔ تو اس دوران میں اللہ کی تسبیح کروں گا سجدے کے اندر، اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں عرض کروں گا یا ربی میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے، ان کو نکلوانا چاہتا ہوں اللہ، میری یہ شفاعت ہے۔ اور قبل اس کے اس حدیث کو مکمل کروں، حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ مشرک کے لیے کوئی نہیں، مشرک کے لیے نہیں۔ سوئی کے نکے سے اگر اونٹ گزر سکتا ہے تو پھر مشرک کی بخشش ہو سکتی، اگر سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا تو یاد رکھیں کسی صورت مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو موحد تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، لوگوں کے حقوق کھا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا مانگیے کیا مانگتے ہیں، اللہ کے نبی شفاعت کرنی ہے، میرے امتی جہنم میں ہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے سینے میں، سنیے، جس کے سینے میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت، اس لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جاؤں گا جہنم میں سے جس کے سینے میں رائی کے برابر، جس کے سینے میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نکال کے لے آؤں گا۔ چلو بھئی جنت میں، سبحان اللہ۔ پھر آ کے پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے۔ کس سے مانگنا ہے؟ سبحان اللہ۔ مانگنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں ہم کہتے اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ اللہ اللہ، یا محمد الرسول اللہ کو اللہ فرما رہے سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے اللہ میرے ابھی بھی کچھ امتی جہنم میں ہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ آپ کی امت کے لوگوں میں سے جس کے سینے میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال کے لے آؤ۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے جی، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل معمولی سا، اگر تھوڑے سے اکٹھے کر لیے جائیں تو گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لے آؤ اسے نکال کے۔ اللہ کے نبی جائیں گے جہنم سے ان کو نکال کے لے آئیں گے، پھر آ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب بھائی رائی سے چھوٹا کیا ہوگا، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ میرے کچھ امتی بس تھوڑے سے اور بھی رہ گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جائیے جس کے سینے میں رائی سے بھی تھوڑا ایمان ان کے سینوں میں ہے، اس ایمان کی برکت سے ان کو بھی جہنم سے نکال۔ اللہ کے نبی حتیٰ کہ جہنم کے اندر ایک بھی موحد محمد الرسول اللہ کا امتی جہنم میں باقی نہیں رہے گا، سب کو نکال کے میرے نبی جو ہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اس لیے ایمانیات کا سبق سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں آئے گا تو یاد رکھیں جب آئے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا، عمل میں کمزوری ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ انکار نہ کر بیٹھیں ایمانیات میں سے کسی ایک جزو کا۔ لیکن ہم اللہ سے ایک اور دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تو وہ لوگ تیرے بندے گئے جہنم میں کہ جن کے سینوں میں
گندم کے دانے جتنا ایمان تھا، یا رائی کے برابر یا رائی سے بھی تھوڑا، لیکن یہ جہنم میں تو گئے تھے نا۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اللہ جو بغیر حساب و کتاب جہنم کی تپش کے بغیر تیری جنت میں داخل ہو۔ جہنم کا ایک لمحہ ہی بڑا مشکل ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ایمانیات میں سب سے پہلی چیز اس بات کو یاد رکھیں، ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار، یہ جو میں آگے چیزیں بتاؤں گا ایمانیات، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق کریں گے، دو چیزیں ہوگی۔ تیسرا عمل بالجوارح، اپنے جسم کے ساتھ عمل کر کے دکھانا ہے، اقرار کر کے دکھانا ہے کہ ہاں یہ جو میں ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں اس پہ میرا عمل بھی ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مرجیہ ٹائپ، وہ کہتے ہیں جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا بس اب اس کی بخشش ہو جانی ہے، جو مرضی کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کی اور اپنے جسم سے یہ ثابت کیا کہ اللہ میں تیری توحید کا منکر نہیں ہوں، تیرے محمد کی رسالت کا منکر نہیں ہوں، یہ عمل سے ثابت ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھانا، یہ ہے ایمان۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب میرے بندوں کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا پتہ کس سے ہے؟ عمل سے۔ آپ جتنی نیکیاں کریں گے اللہ آپ کا ایمان بڑھا دے گا، آپ جتنا نیکیوں سے دور جائیں گے اللہ آپ کا ایمان پست کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان کا پارا لیول آسمان کو چھوئے تو آج کے بعد عملوں میں تیزی کر دیں، اللہ آپ کے ایمان کو ایسا مضبوط کر دے گا کہ آپ اپنے ایمان کو لے کے پہاڑوں سے ٹکرا جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے رکھیں۔ عمل سے مضبوط ہوتا ہے، بے عمل بندے کا کوئی ایمان نہیں، بڑا کمزور ہے۔ تھوڑا سا ٹھڈا بھی لگ جائے تو کہتا ہے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، بلی آگے سے گزر جائے کالے رنگ کی تو کہتا ہے بس لگتا ہے آج کام خراب ہوگا۔ یہ ہے وہ کمزور، ایمان کا کمزور۔ اور مومن ہر حال میں کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے نیکی کی توفیق اور برائی سے روکنے کا اختیار اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت کی اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت کی اللہ کی بنیاد پہ، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ محبت اور نفرت کا معیار اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے مفادات، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا۔ غور کیجئے گا، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا، یہ ایمانیات میں سب سے پہلا عمل ہے، اور اس کو کرنا انشاءاللہ تعالی زبان سے بھی، دل سے بھی اور عملاً بھی۔ زبان سے کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی کائنات میں معبود برحق نہیں۔ معبود تو بہت ہے، مکمل ترجمہ نہیں ہے نا، لا الہ الا اللہ کا یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود تو بہت ہیں، ہندوؤں کے لاکھوں کروڑوں ہیں، سورج کی پرستش کرنے والوں کا معبود وہ ہے، چاند کی پرستش کرنے والوں کا معبود وہ ہے، ستاروں کی عبادت کرنے والوں کا معبود وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پہ ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان۔ اگر ان پہ ایمان لائیں گے تو آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، اگر نہیں لائیں گے تو آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، الا لہ الخلق والامر۔ توحید ربوبیت، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور اللہ مدبر الامر ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اللہ مالک ہے، ذرے سے لے کے عرش عظیم تک کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ یہ چار چیزیں مل کے بنتی ہے توحید ربوبیت۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو سمجھ لیں آپ کی توحید ربوبیت پکی ہو گئی۔ کیا؟ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ ہاں جی، ایمان رکھتے ہیں اس پہ؟ کوئی اور تو نہیں ہے نا؟ بس پکے رہنا۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ مدبر الامر، یعنی ساری کائنات کا نظام چلانے والا۔ کوئی آندیاں نہیں چلا سکتا، نہ روک سکتا، نہ کوئی سمندروں کو چلا سکتا نہ روک سکتا، نہ ہواؤں کو چلا سکتا نہ روک سکتا، نہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، نہ یہ تخلیق کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہونا، یہ زندگی اور موت کا مالک ہونا، یہ سارے اختیار کا مالک کون ہے؟ یہ توحید کی پہلی قسم ہے، یعنی آمنت باللہ، اس کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ دوسری توحید الوہیت، سادے الفاظ کے اندر کسے کہتے ہیں توحید الوہیت؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ساری کی ساری کس کے لیے جی؟ یقین جانے 1 کروڑ عبادتیں ہیں نا، بالفرض 1 کروڑ عبادتیں ہیں، آپ نے ایک عبادت صرف غیر اللہ کی کر دی، آپ شرک کر گئے، ختم ہوگی کہانی۔ 1 کروڑ عبادتیں اگر ہیں تو ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کوئی بھی نیکی غیر کے لیے نہیں ہوگی، اور سادے الفاظ میں سمجھ لیں، کوئی بھی نیکی غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوگی، غیر اللہ کی محبت میں نہیں ہوگی۔ ہم جی دربار پہ لے کے جاتے ہیں بکرا، حافظ جمال کے منت مانی ہے، بھائی نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں نا، نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں، دربار چاہے کسی کا ہو، نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہوتا؟ سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام ہے وہاں جا کے میں منت مانی تھی، وہاں جا کے خیرات کرنا چاہتا ہوں، قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلا سوال کیا، وہاں شرک تو نہیں ہوتا؟ وہاں شرک تو نہیں ہوتا؟ کہا نہیں ہوتا۔ فرمایا دور جہلیت میں کوئی میلہ، کوئی ٹھیلا، کوئی عرس، عرض کی اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، کوئی اور شرکیہ کام، عرض کی نہیں، وہ جسٹ ایک مقام ہے، ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے، اور کچھ نہیں ہے وہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے، آؤ حافظ جمال کے دربار پہ بکرے ذبح کرنے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ بکرے ذبح کرنے والوں، پاک مائی کی دربار پہ دال روٹی اور مچھلی روٹی تقسیم کرنے والوں،
باؤ سلطان کے دربار پہ چاول اور بریانیاں بانٹنے والوں، اور داتا دربار پہ حلیم کی دیگیں بانٹنے والوں، سنو، اللہ کے نبی نے پہلا سوال کیا تھا، کیا اس جگہ پہ شرک تو نہیں ہوتا؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو چھوڑ کے قبر والوں کی عبادت، دعا عبادت ہے غیر اللہ کے سامنے، سجدہ عبادت ہے غیر اللہ کے سامنے، تعظیم عبادت ہے غیر اللہ کے سامنے، جھکنا عبادت ہے اللہ کے سامنے، لیکن وہ غیر اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ جتنی بھی عبادت یقین کریں جو اللہ کے لیے ہے وہ درباروں پہ ہو رہی ہے، اور مخلوق خدا کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ ایک دربار پہ گیا، کہہ رہے ہوں بابا جی کا تیل لے لو، بابا جی کا۔ بھائی بابا جی کیا سپیلر لگایا ہوا ہے، کوہلو لگایا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ صرف بیچنے کے لیے کہ یہاں لوگ آئیں گے، سینکڑوں روپے دے کے آئل خریدیں گے اور دیے جلائیں گے، اور بی بی مائیاں بہن ہماری بیٹیاں پہنچی ہوتی ہیں، کیا جی نظر ماننے کے دیا جلانا۔ سنو، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس عورت پہ جو درباروں پہ جا کے دیے جلاتی ہے۔ توحید الوہیت، ساری عبادتوں کے لائق کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ مزید وضاحت ابھی ٹائم تھوڑا ہے، میں نے باقی کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو دو قسمیں ہوگی توحید کی۔ تیسری قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں، جتنے بھی نام اللہ کے قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان کے لائق ہیں، وہ اسی کے لائق ہیں، اور کسی کے لیے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جتنی صفات اللہ کی قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ساری کا مالک اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے اللہ کا ذاتی فعل، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے میرے رب کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، بس جیسے میرے رب کو، جیسے میرے رب کے لائق ہے، بس۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہاتھ کیسا ہوگا، پنڈلی کیسی ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا۔ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، بس آیا ہے، جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہی، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دیں گے۔ ایک ہے اللہ کی صفات، کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ غصے ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے تہجد کے ٹائم بلاتا ہے بندوں کو۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دیں گے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، کوئی اپنی طرف سے مشبہ اور قدریہ جیسے عقیدے نہیں بنائیں گے، جیسے میرے اللہ کے لائق۔ یہ تینوں مل کے بنتی ہے توحید، اور یہ تینوں توحیدوں پہ عمل کریں گے تو آپ کا اللہ پہ ایمان پکا ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ ساری کائنات کا تخلیق نظام چلانے والا اور ساری کائنات کی عبادتوں کا مستحق صرف اللہ، اور اسماء و صفات اس کی جو ہیں وہ اسی کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا پہلا سبق اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی فرشتوں پہ ایمان نہیں لاتا، سن لیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر جو ایمان نہ لائے یا باقی ایمانیات میں سے کسی پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یہ گمراہی کے اندر ہے، دور کی گمراہی، کفر والی گمراہی کے اندر، کہ جو کوئی انکار کرے گا ان کا۔ فرشتوں پہ ایمان کیسے لانا ہے؟
اللہ اکبر. یاد رکھیں فرشتے، نمبر ایک فرشتوں کے وجود پہ ایمان لانا کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں، ان کا وجود ہے، چاہے ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں. نمبر دو، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. قرآن میں ذکر کیا نا اللہ نے کہ عجیب فیصلے کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے منتخب کیے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کرتے ہو. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے فرشتوں پہ کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں. اور نمبر دو، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نور سے پیدا، جیسے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اور فرشتے اس قدر طاقتور ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے جبریل کو دیکھا تھا نا، جبریل آسمان دنیا پہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے 600 پر تھے، 600 پر. اور جبریل نے پورے آسمان کو اپنے پروں سے چھپایا ہوا، یعنی جب جبریل کو دیکھ رہا تھا آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. 600 پر. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پروں سے، جبریل امین کے پروں سے جب وہ ہل رہے تھے، قیمتی ترین موتی اور ہیرے اور جواہرات اس میں سے گر رہے تھے. اور بھی سنیے، آپ کس بات کی پتہ نہیں آکڑ کس چیز کی ہے یار ان بندوں کو. اور اللہ کی مخلوق اتنی طاقتور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں میں سے ایک کی جسامت بتلانے کی اجازت دی ہے، ایک کی، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، ایک کی جسامت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتے کی جسامت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اس کی کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے. اور انسان سبحان اللہ، اس کی آکڑ دیکھو، اس کا غرور اور تکبر دیکھو. اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں تم چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر اتنے بڑے بڑے ہیں. تم امریکہ سے ڈرتے ہو اور روس سے ڈر گئے، فرانس سے ڈر گئے. قرآن جلاتا ہے جلائے، نبی کی توہین کرتا ہے کرے. ہم کیا کریں جی، ہماری معیشت، ہائے مر جائیں گے بھوکے. یہی کہا تھا نا تم نے. اللہ نے تمہیں بھوکا مارا کہ نہیں مارا؟ رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، تمہاری کوئی نہیں سن رہا. تمہیں معیشت عزیز تھی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں تمہیں قرآن عزیز نہیں تھا، اپنی معیشت عزیز تھی. فرانس ناراض نہ ہو جائے، یورپی یونین ناراض ہو گئی، ہماری معیشت تو دھڑام سے گرے گی. اور جاؤ ان اللہ والوں کو دیکھو، عادتیں ہماری خراب ہیں اور نام جناب معیشت کا لگاتے ہیں. جب 5 ٹائم کھانے کھاؤ گے، طرح طرح کے قیمتی لباس پہنو گے، عیاشی والی زندگی گزارو گے، تو پھر تنگیاں تم سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے قرآن جل جائے، محمد کے کارٹون بن جائے. اللہ اکبر. فرشتے اس قدر طاقتور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ان فرشتوں کے وجود پہ ایمان لانا اور اس بات پہ ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہو گیا فرشتوں پہ ایمان. یاد رہ جائے گا جی انشاءاللہ. اس کے بعد آسمانی کتابوں پہ ایمان. آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ کتابوں کو نازل کیا، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں سارے کے سارے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے. لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ نے نازل کیے تھے اور ان کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی، اور اسی کی پیروی کر کے
اسی پہ عمل کر کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہی پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہے اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا۔ سنیے، ہم نے تو صرف 4 کتابوں کے نام سنے، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ کیا بس ان 4 پہ ایمان لانا ہے؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام پہ 10 صحیفے نازل ہوئے، جس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کس زبان میں کیسے ہیں کیسے نہیں پتا۔ ان کے بیٹے، ان کے اوپر 1 صحیفہ نازل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، سب پہ دیکھیں، جو نبی ہوتا ہے نا، نبی اور رسول میں جو فرق ہے، نبی اسے کہتے ہیں جو پرانی شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے، اس میں وحی آتی ہے لیکن وہ پرانی شریعت کو لے کے آگے چلتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پہ نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو پرانے نبی یعنی پچھلے نبی کی شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پہ نئی کتاب اللہ نازل کرتا ہے اور نئی شریعت نازل کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ ان سارے نبی اور رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے رسولوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان ساری کتابوں اور صحیفوں پہ ایمان لانا، یہ ہے اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا۔ ٹھیک ہے جی، 4 کتابوں پہ صرف نہیں بلکہ جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں سب پہ ایمان لانا، یہ ہے وہ جس پہ ہم ایمان لائیں گے۔ کتبی ہی، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے، اور اس کے بعد رسولوں پہ ایمان لانا۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے، اپنے احکامات بھیجنے کے لیے جتنے انبیاء اور رسل کو منتخب کیا، اپنا پیغام بھیجنے کے لیے، اپنے احکامات بھیجنے کے لیے جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، سب پہ ایمان لانا، سب پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس بات پہ ایمان لانا، اور اس بات پہ ایمان لانا کہ سارے نبی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ یہ جو نور نور کہتے ہیں نا، نور، یاد رکھیں، اگر تو نور ہدایت کہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہم بھی کہتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو یہ کہے کہ جسمانی طور پہ نور تھے، یاد رکھیں قرآن کی واضح نص کے خلاف ہے یہ عقیدہ، اور یہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل انما انا بشر، واضح نص موجود ہے قرآن کی، اس کے خلاف اگر کوئی عقیدہ بنائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا نبیوں کے متعلق کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور رسول تھے، یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ ایمان رکھنا رسولوں کے متعلق کہ جو بھی شریعت اللہ نے ان کو دے کے بھیجی انہوں نے من و عن پہنچا دی، اس میں سے کچھ نہیں چھپایا تھا، کچھ نہیں چھپایا تھا۔ یہاں تو لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں جی جب جبریل شریعت لے کے آئے تھے، لائے علی پر تھے لیکن بھول کے محمد رسول اللہ کو دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عجیب لوگ، اللہ نعوذ باللہ، اللہ بھی بھول گیا، جبریل بھی بھول گیا، لائے کس پہ تھے؟ علی پہ۔ بڑی بڑی باتیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، آگے اللہ نہیں علی تھا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو رسولوں پہ ایمان لانا، ان کو اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، ان پہ ایمان لانا کہ وہ سارے کے سارے سچے تھے، اللہ کے بندے تھے، ان پر پختہ اعتقاد رکھنا، جو کچھ ان پہ اللہ نے نازل کیا انہوں نے من و عن مخلوق کو پہنچا دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا نبیوں کے متعلق
کہ جو نبیوں کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنم کی راہ پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں نے ایک دن مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، قبر سے برزخی زندگی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک دن آئے گا جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ ساری کائنات کے لوگوں کو قبروں سے نکالے گا اور نکال کر کے ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں میدان محشر، اکٹھا ہونے والا میدان، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین۔ یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ جس دن ساری کائنات کی مخلوقات کو اکٹھا کرے گا، اس دن کو کہتے ہیں قیامت کا دن، اور اس دن پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا چلیں اس طرف ابھی نہیں جاتے، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، اسی لیے عذاب قبر اس میں شامل ہے، سور پھونکنا اس میں شامل ہے، دوبارہ جی اٹھنا اس میں شامل ہے، اور حساب کتاب ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے قیامت پہ ایمان لانے میں، اور اسی طرح جزا و سزا ملنا یہ بھی قیامت کے ایمان میں شامل ہے، حوض کوثر پہ اکٹھا ہونا مسلمانوں کا یہ بھی اس میں شامل ہے، اور میزان کا لگنا یہ بھی یوم القیامہ پر ایمان لانے میں شامل ہے، اور پل صراط کا لگنا، دنیا کی تباہی ہونا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کا فنا ہونا، صرف اللہ کا باقی رہ جانا، اس پہ ایمان لانا، یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اگر اس پہ ایمان نہیں ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، اللہ کی تقدیر پر ایمان، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اکثر لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں سادے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں تقدیر کیا ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس پہ ایمان لانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسی میں اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے سن لیں۔ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا۔ کون سا علم جسے تقدیر کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک حدیث سن لیں، صحیح مسلم کی، پھر بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھا۔ کب لکھا؟ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، مخلوقات کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ کب؟ مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ سبحان اللہ، میرے رب کا علم دیکھو۔ اللہ نے تقدیر کب لکھ دی؟ انسانوں کے مخلوقات کے پیدا ہونے سے، تخلیق ہونے سے 50,000 سال پہلے۔ کیسے لکھ دی؟ اب سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جان لیا تھا کہ یہ سارے بندے ملتان والے اکٹھے ہو کے جامعہ رحمانیہ میں آئیں گے، ریاض الرحمان جمعہ پڑھائے گا اور یہ سارے سنیں گے۔ اس بات کو اللہ نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اپنے علم سے جان لیا تھا اور اس بات کو لکھ دیا تھا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا ہم تو مجبور ہیں، ایسا کام نہیں، اس کو غلط ملت نہ کیجیے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جان لیا تھا۔ یہ ہے اللہ کا علم، اپنے علم سے جان لیا۔ کروڑوں سال پیچھے چلے جاؤ،
अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने इस कायनात को बनाने से पहले, मखलूक़ात को पैदा करने से पहले, तख्लीक करने से 50,000 साल पहले ये जान लिया था कि ये लोग यहाँ पे जुमा पढ़ने आएंगे, और इस बात को अल्लाह ने लिख दिया। इसको तकदीर कहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि नहीं जी नहीं, जब तकदीर में लिखा था हम फिर अमल क्यों करें? सुनिए हदीस सही बुखारी के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर बंदे का ठिकाना अल्लाह ने लिख दिया है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। अब इस हदीस को अगर सिर्फ इतना ही बयान किया जाए तो आप भी कहेंगे कि भाई फिर काहे की नमाजें, काहे की दाढ़ियाँ, काहे के रोज़े और किधर की ज़कातें, छोड़ो सब कुछ। यही सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया। अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे जिन्होंने ये मसले निखेड़ के रख दिए थे। अगर वो सवाल न करते तो आज हम भी गुमराह हो जाते। उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो फिर हम अमल क्यों करें? छोड़े नमाजों को, ख़त्म कर देते हैं ये अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अमल करना ना छोड़ो, अमल करते रहो। जो जन्नती होगा उसे भी अल्लाह जानता है, जो जहन्नमी है उसको भी अल्लाह जानता है। अल्लाह क्या करेगा? जो जन्नती है उसे तौफीक देगा, वो जन्नत वाले अमल करता रहेगा। और जो जहन्नमी है अल्लाह उसे उस राह पे चलने की तौफीक देगा। अगर तू जहन्नम में जाना चाहता है, गंदे अमल खुद करना चाहता है, तो ठीक है, जा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने दो राहें दिखा दी हैं, जन्नत वाली भी, जहन्नम वाली भी। आप जिस पे जो चलना चाहता है चला जाए। अल्लाह ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं चलाएगा। जो जिसकी कोशिश करेगा अल्लाह उसको उसके आगे बढ़ा देगा। हत्ता के हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लिखा हुआ इतना गालिब आ जाता है, यानी अल्लाह ने अपने इल्म से ये बात जान ली कि एक शख्स सारी ज़िंदगी बुरे अमल करता रहता है और जहन्नम और उसके दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है। और अल्लाह को पता था कि ये बंदा एक अच्छा अमल करेगा और उसके बदले मैं इसको बख्श दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एक बालिश दूर जहन्नम में जाने वाले को उसका कोई ऐसा अमल पसंद आएगा कि उसका रुख जन्नत की तरफ मोड़ देगा कि आधे घंटे और घंटे के बाद वो मर जाएगा और अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। तकदीर, ये है तकदीर कि अल्लाह ने अपने इल्म से ये कुछ जान लिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सआदतमंदों के लिए यानी जन्नतियों के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करता रहेगा। और जो जहन्नम में जाना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनके अमलों की वजह से जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह उठा के फेंकने वाला नहीं है कि जा मैंने लिख दिया ज़्यादा जहन्नम में चले जाओ, ऐसा नहीं है। हर बंदा अपने अमल की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। और जो शख्स अच्छी और बुरी तकदीर, कोई अच्छाई हो तब भी अल्लाह की तरफ से है, कोई नुकसान हो तब भी अल्लाह की तरफ से है। क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इल्म से जान लिया था कि ये बंदा गलती करेगा और उसकी ये सज़ा पाएगा, और ये बंदा ये अच्छाई करेगा और इसके बदले ये जज़ा पाएगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। ये मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा है। ये मसला ईमानियात का जो सबक है इसको याद करना ज़रूरी है। याद रखें, इनमें से एक पर भी अगर आपका ईमान नहीं होगा तो याद रखें इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पे करे। और अल्लाह ताला जितना हमने सीखा है, समझा है, ये समझ में आया है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।